زنا ہوا، اور اس زنا ہونے کے بعد میرے حمل ٹھہر گیا، یعنی بچہ ٹھہر گیا، بچہ ٹھہر گیا۔ کافر کا اس حمل سے جب بچہ پیدا ہوا 9 مہینے وقت مقررہ پہ، میں نے اپنی رسوائی کی وجہ سے اس بچے کا گلا دبا کے اس کو مار دیا۔ جنتی جوانوں کے سردار، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، وہ والی کی ایک ٹائم کی نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہاں تو پورا ہفتہ غائب ہے، کبھی دل دھڑکتا بھی نہیں ہے، کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ سنا وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی روحانیت ہے نا، یہ مر گئی ہے، روحانیت ختم ہو گئی ہے، ایمان کی یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ ورنہ ایمان والے کی اگر ایک بھی نماز قضا ہوگی تو اس کو دنیا کی دولت بیکار لگنے لگتی ہے، دنیا کا سکون اس کو عجیب لگنے لگتا ہے۔ اے لوگوں، تم کہتے ہو آج اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، آج یہ مزاروں میں لیٹے اللہ کے ولی کوئی کرشمہ نہیں دکھاتے۔ ارے اے بندے، زمین پہ چلنے والے، ذرا تو بھی تو کچھ کر لے، تو اللہ کو اور اللہ والوں کو راضی تو کر، پھر دیکھ اللہ کی رحمت بھی برسے گی اور دشمنوں کے اوپر اللہ کا قہر بھی برسے گا۔ لیکن تو اس قابل تو بن۔ ہم اس قابل ہیں کہاں؟ ہماری دعائیں یہاں سے نکلتی ہیں یہی گر جاتی ہیں، پرواز کہاں کرتی ہیں؟ کیوں؟ وہ روحانیت ختم ہو گئی۔ پیسے سے تمہاری زندگی چلے گی، دنیا گزرے گی، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی عبادت ہے، اس عبادت سے تمہاری دنیا میں بھی برکتیں آئیں گی اور تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، اور آخرت کی جو منزل ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج یہاں زمین کے اوپر ہو تو کل قبر میں بھی جانا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم یہاں رہو گے، سب نے جانا ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے، فرمان ہے۔ نبی کو موت آئی، رسول کو موت آئی، پیغمبر، ولی ہے نا، بادشاہ، وزیر، یہ دستور ہے، کوئی نہیں رہا، سب نے جانا، یہ سب کو پتا ہے۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ قبر کی جو منزل ہے، جو قبر ہے نا، قبر وہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں تم کامیاب ہو گئے تو سمجھو قیامت میں بھی کامیاب ہو، اور اگر یہاں پھنس گئے تو سمجھو پھنستے چلے جاؤ گے۔ سب کو یہ پتا ہے، لیکن تم لوگ اپنا، اکثر لوگ یہاں پردیسی ہوتے ہیں، اکثر لوگ، سب کو پتا ہے کہ تم گھر اور گھر کا در جو چھوڑ کے آئے ہو اپنے کاروبار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے آتے ہو، سب کو یہ فکر ہوتی ہے کہ صبح ہم نے، جو سبزی والے ہیں اکثر زیادہ، تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ 4 بجے اٹھنا ہے، ٹینشن ہے، کیوں؟ اس کام سے ہمارا گھر چلے گا، یعنی یہ دنیا چلے گی، فکر ہوتی ہے۔ لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے جو میرے اوپر نماز فرض کی ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، اب میں ٹینشن کے ساتھ نماز کے لیے بھی اٹھ جاؤں، نہیں سوچتا نا، کیونکہ پیسے سے تمہاری زندگی چلے گی، دنیا گزرے گی، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی عبادت ہے، اس عبادت سے تمہاری دنیا میں بھی برکتیں آئیں گی اور تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، اور آخرت کی جو منزل ہے وہ بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن نہیں، ہم سوچتے نہیں، اگر ہم پہ تھوڑے پیسے زیادہ آ گئے تو ہمیں گھمنڈ آ گیا، اچھا کما لیا تو اکڑ آ گئی کہ اب ہم سے تو اچھا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ نواز دے، کبھی اپنے اندر اکڑ کا نام، اکڑ جیسا شبد اپنے اندر مت لانا، کیونکہ یہ تکبر، یہ غرور اور یہ گھمنڈ ہماری زندگی میں جو کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہاں، آج اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا جلال اور اس کا قہر بڑا خطرناک ہے، اس سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا، ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرما، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جو ایمان لانے کے بعد پہلا فرض اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز ہے، پہلا فرض، پہلا فرض نماز۔ اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر آپ خود یہ بتانا کہ آپ پچھلے جمعے سے اس جمعے آئے ہو تو کتنی نمازیں تم نے پڑھی ہوں گی، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی گوائی، اور کوئی ٹینشن نام کا دل اور دماغ میں کوئی حرکت ہوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ لیکن حضرت علی سے پوچھو، حضرت علی
وہ علی جو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باپ ہیں، والد، اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، ان کے تو جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جنت کے یہ مالک، اور جس کے نکاح میں میرے نبی کی پیاری دختر ہو، اس علی کی شان کیا ہوگی؟ اور اس علی کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ دیکھو ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ علی اتنا نیک، اتنا پرہیزگار کہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھ نہیں کھولی، جس کی ولایت بچپن میں بھی جھلک رہی تھی، نظر آ رہی تھی، آنکھ نہیں کھولی جب تک میرے مصطفیٰ کریم تشریف نہ لائے۔ کتنا عظیم ہے علی، کتنا مقبول ہے علی۔ تو جب حضرت علی جوان ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تم نے آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ جب دنیا میں پہلی بار میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نظر دنیا کے نظارے پہ نہ جائے، بلکہ میری پہلی نظر اگر پڑے تو محبوب پروردگار کے نورانی چہرے پر پڑے۔ مطلب اتنا عظیم ہے علی، اتنا بلند ہے علی، وہ علی جب اس کی زندگی میں ایک بار نماز عصر قضا ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ مطلب جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، وہ علی کی ایک ٹائم کی نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہاں تو پورا ہفتہ غائب ہے، کبھی دل دھڑکتا بھی نہیں ہے، کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ سنا وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر کی روحانیت ہے نا، یہ مر گئی ہے، روحانیت ختم ہو گئی ہے، ایمان کی یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ ورنہ ایمان والے کی اگر ایک بھی نماز قضا ہوگی تو اس کو دنیا کی دولت بیکار لگنے لگتی ہے، دنیا کا سکون اس کو عجیب لگنے لگتا ہے۔ اے لوگوں تم کہتے ہو آج اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، آج یہ مزاروں میں لیٹے اللہ کے ولی کوئی کرشمہ نہیں دکھاتے، ارے اے بندے زمین پہ چلنے والے ذرا تو بھی تو کچھ کر لے، تو اللہ کو اور اللہ والوں کو راضی تو کر، پھر دیکھ اللہ کی رحمت بھی برسے گی اور دشمنوں کے اوپر اللہ کا قہر بھی برسے گا۔ لیکن تو اس قابل تو بن، ہم اس قابل ہیں کہاں؟ ہماری دعائیں یہاں سے نکلتی ہیں یہی گر جاتی ہیں، پرواز کہاں کرتی ہیں؟ کیوں؟ وہ روحانیت ختم ہو گئی۔ ایک عورت حضرت عیسیٰ پیغمبر کے پاس آئی، لوگوں یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تم صرف یہ کمانے کے لیے آئے ہو، یہ دولت کماؤ اچھی بات ہے یار، بڑھیا بات ہے، اللہ تمہیں کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنا دے، لیکن اس دولت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھو، نمازوں کی پابندی اپنی زندگی میں رکھو، پھر کمال ہے۔ صرف پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کمانا یہ کمال ہے۔ اور کیا؟ ایک آئی اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں عورت عرض کرنے لگی، رونے لگی، زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی سرکار مجھ سے گناہ ہو گیا۔ دیکھ توجہ کرنا، کیا ہو گیا؟ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ گناہ کہا کیا گناہ ہو گیا؟ کہا پہلے تو میں نے زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ زنا تو جانتی ہو نا، آج کل ہماری نظریں بھی زنا سے کہاں محفوظ ہیں یار، ہے کوئی؟ اکثر 100 میں 2 4 5 10 ایسے ہوں گے تو سامنے اگر کوئی لڑکی گزر جائے، کوئی عورت گزر جائے تو اللہ کے خوف سے اس کی نظریں جھک جائیں، بہت کم ایسے جوان ہوتے ہیں، لیکن اکثر بار بار نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اگر ساتھ میں کوئی ہو تو زبان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ نہ آنکھیں محفوظ ہیں، نہ ہماری زبان محفوظ ہے، نہ ہمارے یہ ہاتھ محفوظ ہیں، نہ ہمارے یہ پیر محفوظ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کوئی کرشمہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کچھ کر نہیں رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، اللہ کچھ نہیں کرتا۔ ارے اللہ چاہے تو آج بھی آسمان سے آگ برسا دے، اور اللہ چاہے تو آج بھی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے تو بھی تو کچھ کر لے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ بس کما لیا، چاہے حرام کا کما لیا، جھوٹ بول کے کما لیا، بس بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ شام تک پیسہ آ جائے، چاہے جیسے آ جائے، صرف یہ سمجھ لیا۔ یار یاد رکھنا، اللہ وہ ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے، تو اللہ پر یقین کر کے تو دیکھ،
اللہ کی رضا کے لیے زندگی تو گزار کے دیکھ. اور آج کا تو مسئلہ یہ کہتا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے تو مولانا ہمارا کام ہی نہیں چلتا ہے. معاذ اللہ. ارے صحابہ کرام سے زیادہ تجارت کی ہے تم نے, میرے نبی سے زیادہ. میرے نبی نے خود تجارت کی ہے. کبھی زندگی میں بتا دو, تاریخ کے اوراق میں بتا دو, کہیں جھوٹ بولو ہو. کیا حضرت عثمان غنی, ان کا لقب ہی غنی ہے, دولت مند, پیسے والا, امیر, ان سے زیادہ تجارت کی ہے؟ بتا دو. زندگی میں جھوٹ ہو. وہ کہنے والا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا کام نہیں چلتا, جھوٹا ہے. شیطان نے اس کو فریب میں, دھوکے میں رکھا ہے. اے لوگوں, سچ بول کے تو دیکھو, سچ بول کے دیکھو, اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے دیکھو. مال میں بھی برکت ہوگی, تمہارے ایمان میں بھی برکت ہوگی, تمہارا مال بھی ستھرا ہو جائے گا اور تمہاری زندگی بھی ستھری ہو جائے گی. اب عیسیٰ پیغمبر کے پاس عورت آئی, کیا بولی؟ توجہ سے سننا یار. نوجوانوں, اگر تم بدلو گے تو زمانہ بدلے گا, اور اگر تم نہیں بدلے تو زمانہ نہیں بدلے گا. جیسے تمہارے اعمال بگڑتے جائیں گے ایسے ہی حالات بگڑتے جائیں گے, اور جیسے تمہارے حالات سنورتے جائیں گے ایسے ہی دنیا کے حالات سنورتے جائیں گے. آج عیاشیاں سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کے اندر ہیں. جو موبائل فون دیکھتے ہو نا, جب اس کا ریسرچ کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہیں, تو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ پڑوسی ملک بنا ہے نا, سب سے زیادہ اس ملک کے اندر یہ ویڈیو سرچ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے. یہ قوم ہے, یہ حال ہے ہماری قوم کا. یارو, تم اپنی نگاہوں کو پاک کرو, تب کہیں جا کے دل پاک ہوگا. اپنے اعمال کو یعنی اپنے کاموں کو پاک کرو, اپنی غذاؤں کو پاک کرو, تب ہمارا دل پاک ہوگا, روشن ہوگا. میں نے کیا, تم سنورو گے تو حالات سنوریں گے, اور تم نہیں سنورو گے تو حالات اس سے زیادہ گر جائیں گے, اس سے زیادہ بگڑ جائیں گے. اب وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی, سرکار میں نے بہت گناہ کیا ہے, بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا. گناہ کیا ہے, توجہ کرنا ہے یار. آج ہمارا مسئلہ کیا, جمعے کا دن ہو, چھٹی ہوتی ہے, اکثر چھٹی لوگ مناتے ہیں, گھڑی دیکھتے جاتے ہیں, مسجد میں 12:30 بجے پہنچیں گے جب بالکل خطبے کا ٹائم ہو جائے گا. کیوں؟ کہیں کوئی بات سننی نہ پڑ جائے. چلو جو نوکری والے ہیں ان کی مجبوری ہے, ان کا الگ مسئلہ ہے, لیکن جو آزاد ہے آزاد. ارے تم رب کے لیے 1 گھنٹہ صرف جمعے میں نہیں دے سکتے تو کیا کرو گے؟ کربلا کا اگر میدان ہوتا تو کوفیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے جا کے. لوگوں, صرف نام سے کام نہیں چلتا, کام سے کام چلے گا. اپنے رویے کو بدلو یار. اب وہ کہنے لگی میں بہت گناہ کیا, اللہ کیا مجھے معاف کرے گا؟ کہا گناہ کیا ہے؟ تو گناہ سنو آپ. تو عورت نے کہا کہ پہلے تو مجھ سے کیا ہوا, زنا ہوا, اور اس زنا ہونے کے بعد میرے حمل ٹھہر گیا, یعنی بچہ ٹھہر گیا. کافر. کہا اس حمل سے جب بچہ پیدا ہوا 9 مہینے وقت مقررہ پہ, میں نے اپنی رسوائی کی وجہ سے اس بچے کا گلا دبا کے اس کو مار دیا. اللہ اکبر. خود سوچو کتنا بڑا ایک چھوٹا سا بچہ جس نے بھی دنیا میں جنم لیا ہے, دنیا میں پیدا ہوا ہے, اس کا گلا گھونٹ کے مارنا کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. تم لوگ بھی چاہو گے کہ ایسے بندے کے گھر نہ ہم بیٹھے, ایسے بندے کے ساتھ نہ ہم ملاقات کریں, ایسے بندے کے ساتھ ہم کوئی رشتہ نہ رکھیں. ہر کوئی ایسے بندے سے اپنا رشتہ توڑ دے گا کہ کتنا بڑا ظالم ہے. ان چھوٹے سے بچے کو جس نے بھی آنکھ بھی نہ کھولی تھی اس کا گلا دبا دیا, جان سے مار دیا. اب عیسیٰ پیغمبر نے جب اتنا سنا نا, تو عیسیٰ پیغمبر جو تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا خدا کے لیے تو یہاں سے چلی جا. کیا یہاں سے چلی جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قریب اللہ کا تیرے اوپر قہر نازل ہو جائے, اور کہیں میں بھی تیری قربت کی وجہ سے, تیرے قریب ہونے کی وجہ سے کہیں اس رب کا قہر میرے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے. اتنا بڑا تو نے گناہ کیا ہے. اے لوگوں, آج تم سمجھتے نہیں, سنو, اتنا بڑا گناہ کیا ہے. عورت رونے لگی, زاروں قطار رونے لگی, رب کو یاد کرنے لگی, مولا تو ہی تو غفار ہے. عورت روتی ہوئی وہاں سے جب نکلی تو اتنے میں ہی اللہ کا پیغام لے کر اللہ کا فرشتہ جبریل حضرت عیسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, اور رب فرماتا ہے آپ نے اس عورت کو مایوس کیوں واپس کر دیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے.
کیوں اے عیسیٰ پیغمبر کیا تم نہیں جانتے لوگ اس سے بڑا بھی گناہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو تمہیں میں نے بتانا ہے سنو، کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، صرف سب کچھ اپنے کام اور کاج کو سمجھنے والوں، میں کام کو برا نہیں کہتا، کاروبار کو برا نہیں کہتا، ترقی کرو، ترقی خوب کرو اور اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، بڑے بڑے اچھے لیول کی پڑھائی پڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے فرض کیا ہے نا اس کو ترک نہ کرو، اس پر قائم رہو۔ تو کہا اے عیسیٰ پیغمبر، رب فرماتا ہے آپ نہیں جانتے لوگ اس سے بڑا بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ، زنا کیا، زنا سے بچہ پیدا ہوا، پھر بچے کا گلا دبا کے مار دیا، کہا اس سے بڑا بھی گناہ کرتے ہیں۔ کہا اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا جو لوگ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا، صرف ایک وقت کی نماز، وہ اللہ کے یہاں اس سے بڑا گناہ لکھا جاتا ہے۔ سوچو ہم کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک؟ فجر کا پتہ ہے ہمیں؟ نہیں۔ ظہر کا پتہ ہے؟ نہیں۔ تو لوگوں، اللہ کی نظر میں اگر تمہیں مقبول ہونا ہے، اپنی زندگی کے گناہوں سے بچنا ہے، تو میں زیادہ نہیں کہتا کہ تسبیح گھماؤ، بس اللہ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے بس اس کی آپ پابندی کر لو، اس کی پابندی کر لو۔ یہ نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ یہ کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں آ گئے، کما لیا، کھا لیا، بس یہی نہیں۔ یہ کمانا کھانا تو بہت آسان بات ہے، جب مر جاؤ گے کاندھوں پہ تمہارے رشتہ دار اٹھا کے تمہیں دفن کر کے آئیں گے، مٹی ڈال دیں گے، بند کر دیں گے، چھوٹی سی قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے نا، اصل منزل وہ ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، کیسے کمایا، کیسے کھایا، کس کا کھایا، کس کو کھلایا، کہاں گیا، کیسے پیا، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں پہ ظلم کیا، حرام کیا، حلال کیا، پھر ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، کتنی فجر چھوڑی، کتنی ظہر چھوڑی، کتنے مغرب کی نمازیں چھوڑی، کتنی عشاء چھوڑی، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ جب تم چلتے ہو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، کوئی ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم اکیلے بند کمرے میں ہو تو کیا اکیلے رہتے ہو؟ اللہ کے 2 فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں سب جانتے ہو، وقت ہو رہا، وقت تو کافی ہو چکا، 47 ہو گئے، کیا کروں میں؟ 12:30 بجے مسجد آؤ گے تو میں کیا سمجھاؤں، کیا بتاؤں تمہیں؟ میری قوم، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمعے کے دن کم سے کم 1 بجے مسجد آ جایا کرو، کچھ سیکھ لیا کرو یار۔ چلو جس کی مجبوری ہے، نوکری الگ مسئلہ ہے اس کا، تم اکیلے نہیں ہوتے، تمہارے سیدھے کاندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ تمہارے بائیں کاندھے پہ بیٹھا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ جو سیدھے کاندھے پہ بیٹھا اس کا کام کیا ہے کہ جو تم چھپ کے 7 کمروں کے اندر بند ہو کر اگر اللہ کا نام لیتے ہو نا تو وہ فرشتہ نوٹ کرتا ہے، اس نے رب تیرا نام لیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے قرآن پڑھا۔ اگر چھپ کے نا صدقہ دیتے ہو، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو چھپ کے کھلاتے ہو تو وہ فرشتہ لکھتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے کھلایا ہے۔ اور جو اس بائیں کاندھے پہ بیٹھا نا اس کا کام کیا ہے؟ اگر تم چھپ کے بھی گناہ کرتے تو وہ لکھتا ہے اللہ تیرے بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یہ ماڑا کام کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ تو لوگوں، یہ رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ خدا کے واسطے خود کو بدلو، حالات خود بدل جائیں گے۔ زیادہ کچھ مت کرو، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو بس پاک صاف رہو، اور جو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں ان کی تم پابندی کر لو۔ ان کی کرو گے نا انشاءاللہ ان کی پابندی کر لو آپ۔ وقت اگر ظہر میں ٹائم پہ نہیں ملتا ہے تو جس وقت بھی ٹائم ملتا ہے اپنی نماز پڑھ لو، کیونکہ مسجد میں آپ آ نہیں سکتے، دور دراز سے آپ لوگ آتے ہو، جہاں رہو، جس حالت میں رہو، وقت اگر قضا ہو گئی مجبوری میں تو آپ قضا ادا کر لو، لیکن نماز قائم کرو۔ جب تک تم نماز قائم نہیں کرو گے اس زمانے میں، دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوتے رہو گے۔ اگر تم نے سر بلند کرنا ہے، اگر تمہیں عزت کی زندگی چاہیے تو نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی جس دن شروع ہو جائے گی یاد رکھنا اس دن تاریخ بدل جائے گی۔ خیر ٹائم ہو گیا، اگلے جمعے کو کوشش کرنا آپ لوگ کہ 1 بجے مسجد آ جاؤ، تاکہ کچھ، اب میں بھی سوچتا ہوں کیا بولوں کیا نہ بولوں، ہے نا۔ 1 بجے ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل پہ اثر کر جائے اور اسی بات کے صدقے میں تم یا ہم سب نیک بن جائیں، ہے نا۔ خیر اللہ پاک سے دعا ہے میرے مولا کہ تھوڑے سے وقت میں جو ہم نے بیان کیا، جو بھی غلطیاں ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے۔ میرے مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، اللہ غفار ہے۔ اگر زندگی میں گناہ ہو گئے نا تو یہ نہ سمجھو میں بہت بڑا گناہ گار ہوں یار، اللہ بہت عظیم ہے، بہت غفار ہے اللہ۔ اگر سچے دل سے آنکھوں سے اشک بہاؤ گے نا تو اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔
تو عیسیٰ پیغمبر کے پاس اتنی گناہگار عورت آئی اور جب دل سے توبہ کری تو اللہ نے فرمایا جبریل جا کر کہہ دو میں اس عورت کی توبہ قبول کرتا ہوں اور اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ عظیم ہے۔ اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کیا کرو، سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتیں پڑھو۔